سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ. ایک دن سلیمان علیہ السلام نا حاضری لے رہے تھے سب. سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. کہتے ہیں تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا, اچانک ہدہد حاضر ہوا اور کہنے لگا احطت بما لم تحط به, اے سلیمان میں ایک ایسی خبر لے کر آ رہا ہوں جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے, اس لیے مجھے دیر ہو گئی تھی. ایک بہت امپورٹنٹ خبر لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. ملکہ سبا ہے, ایک پوری ریاست ہے, ایک پوری حکومت ہے, اور اس کی ایک ملکہ ہے, اس کا نام سبا ہے. اس کی میں انکوائری کرنے گیا ہوا تھا. اس بہت بڑا عالی شان تخت ہے اس کا. تخت سے بھی پہلے زمانے میں اندازہ لگایا جاتا تھا کہ یہ کتنا, کیونکہ بڑے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوتے تھے اس میں. وجدتها وقومها يسجدون للشمس, میں نے اس کو اور قوم کو دیکھا وہ سب سورج کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی ہدہد کو بڑا غصہ آ رہا ہے کہ یہ مارکیٹ میں ہو کیا, کیونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت پہ بیٹھ کے اتنا بڑا توحید پرست کہ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے تو 4 مہینے وہیں لگ رہے تھے نا. اس کے دماغ میں تو یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ گئی تھی, بھائی کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور سلیمان علیہ السلام, اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ پوری دنیا پہ توحید کو قائم کرنا ہے, اور آپ کی موجودگی میں ہو کیا رہا ہے؟ اتنی بڑی پاورفل ریاست, اور کر کیا رہی ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے سورج کو سجدہ کر رہی ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور ہدہد کہہ رہا ہے کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل کو مزین کر دیا ہے. یعنی یہ کام عقل کا نہیں ہو سکتا ہے, شیطان ہی کرا سکتا ہے ایسے کام. اللہ يسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض. پھر ہدہد کو اشکال ہو رہا ہے کہ اس خدا کو سجدہ کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ دیکھو ہدہد میں بھی یہ مزار پرستوں سے زیادہ اللہ نے عقل رکھی ہے. خیر, سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر, ہم دیکھیں گے بھائی, کیونکہ بعض دفعہ نا جان بچانے کے لیے جب کوئی پھینکتا ہے تو تھوڑی بہت پھر بڑا جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اس بات کا امکان تھا بھائی تو بہت بڑی لے کر آ گیا ہے, ٹھیک ہے نا, جان بچانے کے لیے کچھ بھی. سلیمان علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں مانیں گے ہم. حکومت تھی نا, ریاستیں ایسے نہیں چلتی ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا چونکہ وہ داڑھی والے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولیں گے, لہذا اس کی بیس پر حکومت فیصلہ کر لے, چونکہ وہ فلانے نے کہہ دیا تو وہ غلط نہیں ہو سکتے. جب ریاست ہوتی ہے تو پھر وہ پورے طریقے سے چلا جاتا ہے اس میں. تو سننظرو, سلیمان علیہ السلام نے کہا میں دیکھوں گا, اصدقت ام کنت من الکاذبین, تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. اذهب بکتابی ھذا, یہ میں خط لکھ رہا ہوں, یہ تو ملکہ سبا کے پاس لے جا. سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے, اگر وہاں سے کوئی جواب آیا تو اس کا مطلب واقعی ملکہ سبا ہے. جواب ہی نہیں آیا, اس کا مطلب کیا کر رہا ہے, ایسی باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے. تو اذهب بکتابی ھذا, یہ میرا خط لے کے جا ملکہ کے پاس, اور پھر فانظر ماذا یرجعون, دیکھ وہ جواب کیا دیتے ہیں. وہ گیا ہدہد ملکہ سبا کی جھولی میں خط ڈال دیا اس. پہلے ملکہ سبا نے کہا یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم, اے میرے درباریوں, اس نے پورا اجلاس بلایا, مجھے ایک معزز خط وصول ہوا ہے. کتنی ذہین عورت تھی, خط کے مضمون سے اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی چھوٹے آدمی کا خط, لیکن بادشاہ ہے نا, ٹو دا پوائنٹ بات, مختصر اور بولو پر اثر. زیادہ لمبی ہم تو کریں گے لمبی بات, بادشاہ لوگ تھوڑی کرتے ہیں. کتاب کریم ہے نا, معزز خط ہے, انتہائی مختصر ٹو دا پوائنٹ بات. وہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, بندی بن کے چلی آؤ. آئی بات سمجھ میں؟ فرما بردار یعنی اپنی حکومت چھوڑ دو. نہیں یہ بات سمجھ میں؟ حکومت کی چابیاں کس کے حوالے کر دو؟ ہمارے حوالے کر دو. فوج کس کے حوالے کر دو؟ ہمارے حوالے کر دو. عزت کے ساتھ یہ کام کر لو گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا, ورنہ پھر ہوگا تو بعد میں بھی, لیکن وہ آپ کی صحت کے لیے کیا ہوگا. وہ جب پاور ہوتی ہے نا تو اس اسٹائل میں بات کی جاتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟